ہلو، گڈ مارننگ جیزس فیملی. مسیح خداوند نے آپ سب کی سلامتی ہو. اور آج کا یہ خوبصورت دن جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے، ہم خداوند کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ بھلا ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی مصلحت سے اچھا کرتا ہے، اور ہم اس کے اچھے کیے کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں. ہاللیلویا. آج صبح ہم زبور کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے زبور 5 سے خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے. اور زبور 5 خاص طور پر خدا کے کلام کی قدرت اور خدا کے کلام پر بھروسے کے بارے میں ہے. اور یہ ہمیں خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اور صبح کے پیروں میں اپنے چیلنجز کو جو ہم سارے دن میں فیس کریں گے ان کے بارے میں ایک فریاد سے شروع ہوتا ہے. او راشا تعالی راواسی. زبور 5 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میری باتوں پر کان لگا اور میری آہوں پر توجہ کر. اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز پر متوجہ ہو. پہلی اور دوسری آیت ایک فریاد ہے، خداوند کے سامنے ایک گریہزاری ہے. اور یہ گریہزاری کائے کے لیے ہے؟ یہ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10 تک جو واقعہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کے بارے میں ہے. وہ جو سارا دن ان باتوں کو فیس کرے گا. خاص نامی اور 10ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے. وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں. اے خدا ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشنوں سے تباہ ہوں. ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے. تو یہ جو باتیں ابھی داؤد یہاں پر کر رہا ہے، کیا ان باتوں کو میں اور آپ ہر روز ڈیلی بیسس پر فیس نہیں کر رہے ہوتے؟ جب ہم اس دنیا میں موو کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے معاشرے کا، ایسے بہن بھائیوں کا، ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو خام خواہ کی مفت دعوت رکھتے ہیں اور جس میں کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن زبان کی سختی کے سبب سے دوسروں کے سینے چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے. وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں، بیک بائٹنگ، چگلیاں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں. کلام میں لکھا ہے کہ زبان زہر قاتل ہے. زبان کے ذریعہ سے ہم باتوں کے وسیلہ سے زندگیوں کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے لیے تلوار کی یا بندوق کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی دفعہ گھرانوں کو، زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے کسی تلوار یا اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے محض بولے ہوئے چند خوشامدی جملے یا آپ کی محض شرارت اور ایسے منصوبے جو آپ کسی کے خلاف گڑتے ہیں،
वही जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं, उनके बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। ऐ खुदा तो उनको मुजरिम ठहरा, वो अपने ही मशरों से तबाह हूं। उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। ये आजकल हम सबको इन बातों का फेस करना पड़ता है। ये दुनिया है मेरे बहन भाइयों। अगर आप समझे कि हम खुदावंद के हो गए और हमें इन चीज़ों को फेस नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप फैसला करेंगे कि मैं खुदावंद के साथ चलूंगा, तो ये चीज़ें ज़्यादा सर उठाएंगी। लेकिन आज का ये ज़बूर नंबर 5 मेरी और आपकी मदद करने वाला है। आपको पता है वो कैसे मेरी और आपकी मदद करेगा? क्योंकि खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से हमें संभालेगा। हालेलुया। इमसाल 12 की 18 पढ़िएगा, और वहां पर कुछ इस तरह से लिखा होगा। मेरे पास अभी वो आयत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक हवाला है, 18 से 21 और इमसाल 12 से 18, कि जिंदगी और मौत मुंह के कब्जे में है, जुबान के कब्जे में है। आप क्या लेना चाहते हो? क्योंकि चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकरदारों से नफरत है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदा उनको खून ख्वार और दगाबाज आदमी से करायत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। आज इस सुबह में दाऊद दरअसल अपनी सुबह का आगाज कैसे करता है? उसको जबकि इन सब चैलेंजेस का सामना है, वो जब सुबह उठा है, तो जाहिर सी बात है, लाइफ इज नॉट इजी। लाइफ, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हम सुबह उठते हैं तो हर एक नए चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है। सुबह उठते हैं, कई खबरें सुनने को मिलती हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इस तरह की स्ट्रेस आ गई, किसी को लेटर आ गया, किसी को कोई खबर सुनने को मिल गई, किसी के साथ किसी का कोई झगड़ा हो गया, किसी की मौत हो गई, किसी को खुशी मिल गई, किसी को गमी मिल गई। तो जब हम नए दिन की आगाज करते हैं, नई आंख खोलते हैं अगले दिन की सुबह की, तो कई चैलेंजेस का हमें सामना है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए बड़ी प्यारी आयत है, और वो आयत है नंबर 3। और नंबर 3 में लिखा हुआ है, आए खुदावंद तो सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। तो इन सारे बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी सुबह का आगाज खुदावंद के कलाम की कुदरत और खुदावंद के कलाम के भरोसे के साथ करें, उस पे तवक्कल के साथ करें, तो आप हर चीज पर गालिब आ जाएंगे। और दाऊद अपनी सुबह का आगाज कैसे करता है? तीसरी आयत से, ऐ खुदावंद तू सबको मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। पहली और दूसरी आयत में मैंने आपके सामने पढ़ा था कि ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आंखों पर तवज्जो कर। कौन सी आहें हैं? वो जो डेली के चैलेंजेस वो फेस करेगा, वो बहुत है। हमें उन सब चैलेंजेस को ओवरकम आने के लिए खुदावंद की मदद की जरूरत है। और मैंने आपको बताया था कि ज़बूर का जो मेन टॉपिक है, जो मेन समझने वाली बात है, वो ये है इसमें कि खुदा के कलाम की कुदरत ही हमें संभाल सकती है, और खुदा के कलाम पर भरोसा और तकिया करने के वसीला से ही हम इस दुनिया के सारे चैलेंजेस पर गालिब आ सकते हैं। आज आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक बात आपको बता दूं, अपनी सुबह का आगाज दाऊद के साथ मिलकर ऐसी दुआ से करें, ऐ खुदावन तो सुबह को
میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا انتظار کرنے والے، خداوند پر تکیہ اور بھروسہ کرنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ سو لہٰذا دنیا کسی بھی طرح ہمارے ساتھ بیہیو کرے، اور ابلیس کسی بھی طرح سے، کسی بھی شخص میں سے ہو کر ہمارے لیے گڑھے کھودے، ہمیں برباد کرنے کے لیے اپنے پورے جسمانی اور روحانی ہتھیار استعمال کرے، we don't care اگر ہم داؤد کی طرح صبح کے پہروں میں اپنے آپ کو خداوند کی پاک حضوری میں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اس کی مدد کے ہتھیار اس کے قوی ہاتھ کے نیچے اور اس کے بیٹے یسوع کے کفارے کے نیچے اپنے آپ کو جب ہم محفوظ کر لیتے ہیں، او راشالا راسی بھی رکھیرے ہیرے بے زیبے کھیرے بن تھا بارہی علارا باشا، تو برے کا کفارہ، برے کا لہو ہمیں پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ وہ ہماری سپر، وہ ہماری ڈھال بن جاتا ہے، وہ ہمارا زور بن جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ صبح کے پہروں میں اپنے دعا کے وسیلہ سے، کلام کی تلاوت کے وسیلہ سے، خدا پر توکل اور بھروسے کے وسیلہ سے، کلام کی قدرت پر یقین کرنے کے وسیلہ سے اپنے دن کا آغاز کریں گے، تو سنیے، داؤد کی طرح آپ خدا سے دعا کر کے اس کے انتظار میں رہیں گے کہ میرا رب میرے لیے ایسا ہی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر اس زبور کا اختتام بڑا خوبصورت ہے۔ اختتام وہ 11ویں آیت سے کرتا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکارے، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں گے۔ جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں گے، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداون، تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ ہاللیلویہ۔ اے خداون، تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ جب آپ صبح کے پہروں میں اپنے آپ کو خداوند میں دے دو گے، تو خداوند کیا کرے گا؟ خداوند آپ کو کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ اس کا کرم ہم پر ایک سپر کی طرح آ جائے گا، اس کی شیلڈ، اس کی پروٹیکشن، اس کی سراؤنڈنگ وال ہمارے درمیان، ہمارے چوگرد آ جائے گی۔ خدا کا بندہ ایوب، اس کو خدا نے کہا تھا یہ میرا بندہ ہے۔ ابلیس نے جب اسے مانگ لیا، ہاں، تو خدا نے کہا جا، جو تو نے اس کے ساتھ کرنا کر لو۔ انہوں نے کہا میں کی کر سکتا، تو نے تو اس کے چوگرد باڑ لگائی بھی ہے۔ سنی، ہاللیلویہ۔ اگر تو باڑ ہٹائے تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ صبح کی دعا کرتے ہیں داؤد کے ساتھ مل کر، تیسری آیت کو، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی، سویرے نہیں، سویرے ہی، ارلی ان دا مارننگ تو سے دعا کر کے انتظار کروں گا کہ تو میری سپ پر، اپنے کرم کی سپ پر سے تو مجھے ڈھانک لے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے سراؤنڈنگ وال لگا دے گا، ابلیس میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ آئیں اس مکاشفے کے ساتھ جیئیں۔ پھر دنیا اپنی زبان سے، کھلی قبر سے، اپنے منہ کی شرارت کے وسیلہ سے جو مرضی کرتی رہے، آپ ہرٹ نہیں ہوں گے، آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ کسی کو گالی کے بدلے گالی نہیں دیں گے، آپ کسی کے ساتھ شرارت کے بدلے شرارت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو صبر سے ان باتوں کو سہنا آ جائے گا۔ ہاں، پہلا کرنتھیوں 13 باب۔ محبت صابر ہے، حسد نہیں کرتی، غصہ نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، کسی کی برائی نہیں کرتی، سب کچھ سہ لیتی ہے، برداشت کرتی ہے،
سب باتوں کا یقین کرتی، کیونکہ خدا محبت بن کر ہماری روح میں اتر جاتا ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔